پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک، شولڈر مبارک کا ذکر کریں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھے نہایت مضبوط، قدر فربہ اور خوبصورت تھے۔ دونوں شانوں کی ہڈیوں کے درمیان مناسب فاصلہ تھا، جس نے سینہ اقدس کو فراخ اور دراز کر دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بدن کے جوڑ اور دونوں شانوں کا درمیانی حصہ نہایت مضبوط تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط کندھوں کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے جوڑ توانا اور بڑے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں کی کوئی زیارت کرتا تو پکار اٹھتا، یہ تو چاندی کے ڈلے، چاندی سلور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ اپنے مبارک کندھوں سے کپڑا ہٹاتے، یوں محسوس ہوتا جیسے چاندی کے ڈلے پگھلا کر کسی سانچے میں رکھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بعض صحابہ حضور کے مبارک کندھوں کے حسن و نور کو چاندی کے بجائے چاند سے تشبیہ دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سائلین میں سے جو بھی آپ سے سوال کرتا آپ اسے عطا فرماتے۔ کبھی کبھی سوال کرنے والے، مانگنے والے آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے، اور بعض دفعہ عرب کے دیہاتی آپ کی مبارک قمیص پکڑ لیتے۔ ایسی حالت میں کبھی آپ کے شان مبارک ظاہر ہوتے تو یوں کیفیت محسوس ہوتی کہ کاندھے سفیدی کی وجہ سے جیسے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض اوقات کوئی دیہاتی آ کر حضور کی قمیض مبارک کھینچتا، دوش اقدس سفیدی اور چمک کے باعث یوں نظر آتے جیسے ہم چاند کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو سب سے بلند دکھائی دیتے۔ اسی طرح بیٹھنے کی کیفیت میں بھی آپ کے مبارک کندھے دوسروں سے بلند دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت عالیہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، حضور جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، آپ کے کندھے تمام اہل مجلس سے بلند نظر آتے۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بت توڑے گئے۔ کچھ بت توڑنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، اوپر والے بتوں کو توڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بے ادبی نہیں کر سکتا، آپ شفقت فرمائیں، میرے کندھے حاضر ہیں۔ فرمایا، علی، تمہارے اندر نبوت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے بتوں کو توڑنے لگے۔ ارشاد فرمایا، علی کس حال میں ہو؟ عرض کی، حضور میں دیکھ رہا ہوں سارے پردے ہٹ گئے، میرا سر عرش کے پاس ہے، گویا میں ہاتھ بڑھاؤں تو جہاں چاہوں پہنچ جاؤں، جو چاہوں حاصل کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بت توڑنے سے فارغ ہوئے تو کندھوں سے نیچے آئے اور مسکرانے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کیوں مسکراتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی، چوٹ نہیں لگی۔ فرمایا، کیسے لگتی؟ اوپر لے جانے والے ہم تھے، نیچے لے آنے والے جبریل امی تھے علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی کندھوں پر حسن و حسین، سبحان اللہ، حسنین، کریمین، نیرین، قمرین، منیرین، شہیدین، جلیلین رضی اللہ عنہما کو سوار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں پر شفقت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھے
بہت حسین، بہت مبارک، بہت ہی پر نور تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔